سائنس بھی جو ہے وہ امام جعفر صادق نے آپ کو دی ہے نا، اور آپ مانتے ہیں آپ کی کیمسٹری کے بغیر بہت سارے معاملات نہیں ہو سکتے. تو بابا کیمسٹری کون ہے؟ فادر آف کیمسٹری جابر بن حیان جو ہے کن کا شاگرد ہے؟ اب وہ اسلام سے بھی ریلیٹڈ ہے اور آپ کے جو دنیا ہے اس سے بھی ریلیٹڈ ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی بندہ صرف دنیا کا ہے وہ اسلام کا نہیں ہو سکتا، اور اگر صرف اسلام کا ہے تو وہ دنیا، کیونکہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ یہی میں پیرالل بات کر رہا ہوں. اور کوئی شخص کامل عالم نہیں ہو سکتا. آپ ساری زندگی ایک صورت کی تفسیر پہ لگا دیجئے، آپ اس کا ایک عشر عشیر بھی نہیں کر سکتے. اب میں آپ سے بات کروں کہ یہ بات بنیادی طور پہ کتنی لمبی ہے. لوگوں نے تفاسیر لکھی ہیں، 50 جلدوں کی لکھی ہیں، اور جب مولا کائنات سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر میں کہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو کتنے اونٹوں کے اوپر لادوں کتابوں کو، تو اس میں بھی مکمل شاہدی ہو. تو خدا کا واسطہ کسی کا کامل علم نہیں ہے. آپ کا ایمان اور آپ کا علم جتنا بھی ہے اس کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے جائیں. ہاں جی ضرور آئیے. جی سر، یہ بتائیں، جب بات کرتے ہیں سردی گرمیوں کی، آپ پلاسٹک سرجن ہیں اور باقی سرجریز بھی کرتے ہیں، کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ گرمیوں میں سنس ٹیمپریچر جو ہے وہ چینج ہوتا ہے اور آپ کے پاس جس طرح کے کلائنٹس یا پیشنٹس آتے ہیں، آپ انہیں کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ کیا گرمیوں میں مفید ہوتا ہے اگر کوئی اس طرح کی سرجریز آپ کرتے ہیں؟ کیونکہ اب تو جو پیک پر ہوگی گرمی، ٹیمپریچر چینج ہوتا ہے، فلکچویٹ کرتا ہے، اور اس وقت تو عید بھی اب ایسا ایسا موسم جو تبدیل ہوتا جائے گا، پھر بڑی عید کی طرف جائیں گے ہم. تو آپ کے کیا کہتے ہیں ایکسپیرینس، آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ دیکھیے سرجری کے حوالے سے جو ویدر ہے وہ ایک فیکٹر تو ہے، کیونکہ جب آپ سرجری کرتے ہیں تو کچھ ڈریسنگ ہوتی ہیں. جی، سب سے بڑا جو ایشو آتا ہے وہ ڈریسنگز کا آتا ہے. جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو نیچرلی وہ انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے. ہیل کی طرف جی ہیلنگ شاید ایزیلی نہیں ہوتی ہے، ریجنریشن ناٹ نیسیسریلی کہ ہیلنگ افیکٹ ہو، لیکن پیشنٹ کو ڈسکمفرٹ زیادہ ہوتا ہے. لیکن آج کل کیونکہ دیکھیں ہر جگہ ہاسپٹل ایئر کنڈیشنڈ ہیں، آپ کی جو کارز ہیں وہ ایئر کنڈیشنڈ ہیں، اس میں ایئر کنڈیشنر ہیں، آپ کے گھر میں ایئر کنڈیشنر ہیں. تو یہ جو چیز جو آج سے 10-15 سال پہلے ایک پرابلم تھی وہ اب کافی حد تک کم ہو گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو عرض کروں کہ کوئی بھی سرجیکل فیلڈ ہو، سرجری دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے الیکٹیو یا پلانڈ، ایک ہوتی ہے ایمرجنسی. اب میں کیا کروں کہ جولائی کے مہینے میں برسات بھی ہے، گرمی بھی ہے، حبس بھی ہے، رطوبت بھی ہے، اور میرے پاس ایک مریض آیا جو دونوں ٹانگیں توڑ بیٹھا ہے. تو میں تو اس کو ایک بات کہہ سکتا ہوں، غلط وقت تم نے چنا. جس طرح بیٹی کی شادی تم نومبر میں کرنا چاہتے ہو، ٹانگیں بھی دسمبر میں توڑتے تو زیادہ بہتر. تو حضور والا جہاں پہ میڈیسن ایمرجنسی بن جاتی ہے وہاں پہ آپ کو ہر چانس دینا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے جاتے جاتے ایک اور سوال، کیونکہ اس کے بعد ہمیں آگے بڑھنا ہے. یہ فرمائیے کہ ایک ٹیکے ہیں جن کا نام ہے گلوٹاتھیون، لوگ بہت لگاتے ہیں. ہمارے میڈیا میں تمام لوگ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. فرحان صاحب میں لکھ کے دے دوں گا آپ کو سر، اس کے بعد مارکیٹنگ بھی کی جا رہی ہے. جی بالکل، باقاعدہ مارکیٹنگ کر کے دکھاتے ہیں کہ ہم نے لگایا، ہم تو وائٹ ہو گئے اور اس کا انجیکشن لگ رہا ہے، پتہ نہیں چمک دھمک ہو گئی. سو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں بینگ اے ڈاکٹر؟ دیکھیے گلوٹاتھیون ایک ایسا سبسٹینس یا ایسا کیمیکل ہے جو کہ میڈیکل فیلڈ میں یوز ہوتا ہے، بٹ ناٹ فار دس پرپز. رائٹ. تو اٹ از ناٹ اپروو فار دس انڈیکیشن، یعنی کہ وائٹننگ کے لیے ایف ڈی اے سے اپروو نہیں ہے. اس کی کچھ اور انڈیکیشنز ہیں. اب سوال آ جاتا ہے کہ کیا وہ وائٹننگ کے لیے یوز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو میرا جواب جو ہے وہ نہ میں ہوگا، کیونکہ اس کے جو ڈوز اس کی وائٹننگ کے لیے یوز ہو رہی ہے یا لوگ کرنا چاہتے ہیں رزلٹ کو اچیو کرنے کے لیے، ایک تو یہ ہے کہ وہ 100% گارنٹیڈ نہیں ہے کہ وہ وائٹننگ کرے گا. کیونکہ دیکھیں نا آپ کو بڑا ایسا کلیئر پتہ چل گیا، ٹائم بے انتہا شارٹ ہو گئے اور میرے کان میں بار بار پروڈیوسر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس حصے کا انتظام کرنا ہے، لہٰذا مجھے لے کے آگے بڑھنا ہے اس بات کو. اور میں درخواست کروں گا کہ یہ الوداعی ملاقات جو کہ RNN ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے سیٹ پہ ہے، اس کے بعد بہت ساری ملاقاتوں کا یہ باعث بنے گا. اور میں جاتے جاتے یہ چاہوں گا کہ آج ایک ایسا کلام پیش کیجئے جو کہ الوداعی ہمارے جذبات کا بھی غماز ہو اور ہمارے سرکار کے حضور بھی ایک سلام آخر ہو. قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان.
تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا اب دل پہ ہے غم کا غلبہ الوداع الوداع ماہ رمضان اور مسجدوں میں بہار آ گئی تھی جوک در ذوق آتے نمازی ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ الوداع الوداع ماہ رمضان اور واسطہ تجھے کو پیارے نبی کا حشر میں ہمیں کو مت بھول جانا واسطہ تجھے کو پیارے نبی کا حشر میں غم کو مت بھول جانا روز محشر ہمیں بخشوانا الوداع الوداع ماہ رمضان اور جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا بھروسہ میری زندگی کا الوداع الوداع ماہ رمضان اور لے کیا ہم نہ کچھ کر سکے ہیں آخا اسی میں ہی دل کٹے ہیں ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع